أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں۔ قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو سچائی کی اور حق کی تاکید کی اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی اور جمع رہنے کی تاکید کی۔ جیسا کہ گزشتہ بتایا گیا کہ یہ قرآن مجید کی بہت ہی جامع صورت ہے، گویا قرآن مجید کا بیج ہے جس میں سارے قرآن مجید کے مضامین چھپے ہوئے ہیں، اور اس سورے کا موضوع ہے اس زندگی میں کامیاب انسان کون ہے، ناکام انسان کون ہے۔ اور کل یہ تشریح ہوئی کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ اس کے ضمن میں بتایا گیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو ایک تجارت سے تعبیر کیا ہے، اور جب بھی کوئی تجارت ہوگی یا تو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اس پوری زندگی کی تجارت کا نفع ہے جنت کا ملنا، اور اس کا نقصان ہے دوزخ میں چلے جانا۔ اور اس تجارت میں جو سرمایہ لگایا جاتا ہے، جس سے تجارت ہوتی ہے، وہ ہماری عمر ہے۔ اس وقت کے ذریعے سے یا تو آدمی جنت کماتا ہے یا دوزخ کماتا ہے۔ اور والعصر کے تحت متوجہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ انسانوں کو یہ یاد دلا رہے ہیں، چونکا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تجارت بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمہارے پاس جو سرمایہ ہے جس سے پوری تجارت یہ چلے گی، یہ تمہارا سرمایہ بہت تیزی سے گھلنے والا ہے۔ اس لیے عصر کی قسم کھائی۔ عصر ایسے وقت کو کہتے ہیں جو بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، رکتا نہیں۔ جیسے عصر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ تیزی سے گزرتا ہے۔ تو امام رازی نے اپنی تفسیر میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال لکھی۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ برف بیچ رہا تھا۔ اب برف ایسی چیز ہے جو گھلنے والی چیز ہے، جلدی اگر بک گئی تو جو مال اس نے لگایا ہے برف پہ وہ بھی حاصل ہوگا، کچھ نفع بھی حاصل ہوگا۔ لیکن اگر دیر ہو گئی اور وہ برف پگھل گئی تو نفع تو گیا، اصل بھی چلا جائے گا، جو پیسہ لگایا تھا وہ بھی چلا جائے گا۔ تو وہ بڑے درد بھرے انداز میں برف کا تاجر آواز لگا رہا تھا، لوگوں اس تاجر پر رحم کرو کہ جو اس کا اصل لگایا ہوا سرمایہ ہے وہی جو ہے گھل رہا ہے، آپ جلدی کر کے لے لیں ورنہ میرا اصل سرمایہ ہی چلا جائے گا، رحم کرو ایسے تاجر پہ۔ یہ آواز لگا رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھتے مجھے سمجھ میں آیا سورہ والعصر میں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بندوں کو اللہ چونکانا چاہ رہے ہیں کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ تم وقت بالکل ضائع مت کرو، مسلسل اپنا جو وقت ہے اس کو نیکیوں میں لگا کر دوزخ سے بچنے کا انتظام کر لو۔ اگر تم لوگوں نے غفلت کی تو پھر وقت چلا جائے گا، پھر واپس تو نہیں آئے گا۔ جو دن چلا گیا وہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے وقت کی قدر کرو۔ تمہارے پاس گنی چنی سانسیں ہیں مقرر، اس سے ایک سانس بھی زیادہ دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اتنی ہی سانسوں میں تم کو جنت کے لیے جتنے اعمال کی تیاری کرنا ہے وہ کر لو۔ اور حدیث میں حضور نے متوجہ کیا کہ جنت کوئی سستا سودا نہیں ہے،
بہت قیمتی چیز ہے۔ حور کی ایک اوڑھنی ہی اس پوری زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور دیکھو اللہ جو سودا بیچ رہے ہیں، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، تمہاری زندگی کی جو بزنس ہے اس میں اللہ جو سودا لے کے بیٹھے ہیں وہ بہت مہنگا سودا ہے، وہ تھوڑے اعمال سے مل نہیں سکے گی۔ اور میں جس مسافر کو منزل تک پہنچنا ہوتا ہے وہ صبح جلدی نکل جاتا ہے، اس لیے کہ عربستان میں جب تک تیز دھوپ نہیں ہوتی اسی وقت تک سفر ہو سکتا ہے۔ تو کیا کرتے تھے کہ رات میں ہی نکل جاتے تھے۔ تو فرمایا جو رات میں جو تاجر جو مسافر نکل جاتا ہے جلدی، وہ جلدی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضور نے متوجہ کیا کہ اعمال میں جلدی کرو، نیکی کے اعمال کے اندر سستی مت کرو۔ بہرحال فکر سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، جو وقت بھی ہم نے ضائع کیا وہ ہم کو دوزخی بنائے گا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ زندگی کی اس تجارت میں کرنا کیا ہے۔ اگر آدمی جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو 4 کام بتا رہے ہیں، اور 4 کام آپ غور کریں گے تو بالکل لاجک نظر آئے گی اس میں کہ ہاں بھائی یہ تو ضروری ہے۔ پہلا کام اللہ بتا رہے ہیں کہ اس زندگی میں وہی انسان کامیاب ہوگا جو جتنی کچھ سچائی نظر آ رہی ہے اسی پر وہ رکے نہیں، کیونکہ اصل سچائی نظر نہیں آ رہی ہے، چھپی ہوئی ہے غیب میں۔ پوری سچائی پہلے زندگی کی سمجھو، تمہاری زندگی ہے کیا، تو تم کو سمجھ میں تو نہیں آ رہا، دیکھنے میں تو پیدا ہونے کے بعد کی باتیں یاد ہے تم کو، پیدا ہونے سے پہلے تم کہاں تھے کچھ یاد نہیں ہے تم، اور مرنے سے پہلے کی باتیں تم کو سمجھ میں آتی ہیں، مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں تم کو معلوم نہیں۔ تو زندگی جو تم کو ملی ہوئی ہے نا اس کے بارے میں تمہارا علم ادھورا ہے، کہاں سے آئے نہیں معلوم ہے، کہاں جانا ہے تم کو معلوم نہیں۔ تو گویا اصل جو تمہاری زندگی کا راز ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ تو اب اس زندگی کو وہی شخص کامیاب کر پائے گا جو اس کے اگلے پچھلے راز کو سمجھے جانے۔ ایسے ہی آنکھوں کے سامنے ہم کو جو دنیا نظر آ رہی ہے ادھوری ہے، روز سورج نکلتا ہوا تو نظر آتا ہے، نکالنے والا نظر نہیں آتا۔ ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، کتنا غلہ زمین سے نکل رہا ہے، لیکن نکالنے والا کون ہے، کیوں نکال رہا ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اتنی زبردست دنیا اتنی جوش و خروش سے چل رہی ہے مگر چلانے والا نظر نہیں آتا۔ اب اس سوال کو حل کرنے کے لیے آدمی چاہے کتنے اپنے ذاتی علم سے سائنس سے مدد لے، یہ سوالات کبھی سائنس سے حل ہی نہیں ہوتے۔ پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا، پیدا ہونے کے بعد کیا ہوگا، سائنس نہیں بتا سکتی، انسان کا علم نہیں بتا سکتا۔ یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے، اس کو کیسے ڈھونڈا جائے، اس سے کیسے ملاقات کی جائے، وہ کیوں چلا رہا ہے، یہ جاننے کا ذریعہ انسان کے علم میں نہیں ہے۔ مگر آدمی نہیں جانے گا تو زندگی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ یہ جواب دیتے ہیں انبیاء، جو حقائق ہم کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ سچائیاں انبیاء بتاتے ہیں۔ جب تک انبیاء کی بتائی ہوئی باتیں معلوم نہ کرے آدمی اس وقت تک زندگی کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ جب زندگی ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو زندگی میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو وہ پہلی شرط اللہ تعالیٰ یہ لگاتے ہیں کہ جو انسان جو حقیقتیں نظر نہیں آ رہی ہیں ان کو جب تک نہیں سمجھے گا، غیب پر جب تک ایمان نہیں لائے گا، اس کی زندگی کا رخ ہی صحیح نہیں رہے گا، اس لیے وہ فیل ہو جائے گا۔ تو بالکل سمجھ میں آنے بات ہے کہ پہلے ایمان چاہیے انسان کو، اپنا ظاہری علم کافی نہیں ہے، انبیاء کا لایا ہوا سچائیوں والا علم بہت ضروری ہے کہ اس پوری کائنات کے پیچھے ایک ہی ہستی ہے اللہ کی، اللہ پر ایمان رکھنا پڑے گا، اور ہر طرف بس اسی کی قوتوں کا اظہار ہو رہا ہے اور آئندہ پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ تو زندگی وہ کام ہے جو کامیاب ہے، جو خدا کی طرف متوجہ ہو کے زندگی جو گزارے وہ کامیاب ہے، جو خدا سے کٹ کے گزارے وہ ناکام ہے۔ ایک تو ہے گاڈ اورینٹڈ لائف، ایک سیلف اورینٹڈ لائف، بھئی میں جو چاہوں گا کروں گا، یہ اپنے آپ پہ چلنے والی زندگی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ جسم تمہارا ہے، نہ جان تمہاری ہے، نہ زمین تمہاری ہے، نہ آسمان تمہارا ہے،
نہ اطراف کی کائنات تمہاری ہے، پھر تمہاری کیسے چلے گی؟ تم اپنی کیسے چلا سکتے ہو؟ اور اطراف جو کچھ جس کا ہے اس کو سمجھو، اس سے جڑ کے چلو تو کامیابی ہوگی۔ تو مگر وہ اللہ غیب میں ہے، وہ کیا چاہتا ہے غیب میں ہے۔ ایسے ہی آگے کی جو حقیقتیں ہیں، جنت جہنم، سب غیب میں ہے۔ اب جب تک آپ نبیوں کے ذریعے سے اس علم کو حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے زندگی فیل ہو جائے گی۔ تو پہلی شرط بالکل سمجھ میں آنے والی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کو تو مان لیا، اب اللہ کی بھی ماننا پڑے گا۔ ابھی 3-4 دن پہلے میرے پاس ایک مارواڑی خاندان کی ایک لڑکی آئی تھی، عورت آئی تھی، اللہ سے بہت عشق محبت ہے۔ تو میرے جو بیانات یوٹیوب پہ آتے ہیں اس کے اقتباسات یاد ہیں اس کو، اللہ کے عشق کے اشعار یاد ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کی باتیں یاد ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ سے محبت جو ہے سیکھنا چاہتی ہوں، اللہ سے جڑ جانا چاہتی ہوں آپ کے ذریعے سے۔ وہ بہت کچھ جڑی ہوئی بھی ہے، رات دن ذکر میں رہتی ہے، مگر میں ہندو رہ کے سیکھنا چاہتی ہوں، ہندو رہوں گی مگر اللہ کی تک مجھے پہنچائیے۔ تو یہی ہندوستان والوں کا ہے کہ اللہ کو مانیں گے، وہ حضور کو ہی مان رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض مجھے آتا رہتا ہے، کتنی مصیبتوں میں ان کا فیض آیا، اور اللہ کی تو ایک دم دیوانی ہے، پوری زندگی لگا دی، مگر میں ہندو رہوں گی بول رہی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اللہ کی نہیں ماننا ہے۔ اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ کے لیے پوری زندگی لگانے کے لیے تیار ہے اپنے طریقے پہ، لیکن اللہ جو فرما رہے ہیں نماز پڑھنا پڑے گا، یہ کام کرنا پڑے گا زندگی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی ہندوستان کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے۔ اب اللہ کی کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، پورا نظام ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کے اعتبار سے احکام دیے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے، تو وہ ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں شریعت۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو مانو۔ اب یہ عمل صالح کس کو کہیں گے؟ وعامل الصالحات، کہ جو بھی عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ 2 شرط ہیں، 2 شرطوں پر کوئی کام ہوگا تو وہ نیک عمل ہوگا، 2 شرطیں اس میں پوری نہیں ہوں گی تو وہ نیک عمل نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ نے جو قانون دیا ہے، قرآن اور حدیث میں جو دین بتایا گیا ہے، اس کے مطابق جو عمل ہو، شریعت کے مطابق، اس کا ظاہری جو جسم ہونا چاہیے عمل کا شریعت کے مطابق، اور وہ عمل کی روح کیا ہے؟ جو عمل صرف اللہ کے لیے ہو وہی نیک عمل ہے۔ آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے مگر دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے، وہ دوزخ میں لے جائے گا۔ تو اوپر سے جو بدن ہونا چاہیے عمل کا وہ شریعت کے موافق ہونا چاہیے، اور اندر سے جو عمل کی روح ہونی چاہیے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی جو ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کوئی نیکی کر رہا ہے، یا کوئی غرض سے نیکی کر رہا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نیکی کر رہا ہے، ہزاروں چیزیں، ابھی اس کے اندر سے کینہ نہیں گیا، بغض نہیں گیا، حسد نہیں گیا، دنیا کی محبت نہیں گئی، تو ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں بھی یہ برے جذبات شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اپنا تزکیہ کرو، دوزخ سے بچنا ہے تو، اور ایک قرآن مجید میں موضوع ہے تزکیہ کرو، یعنی تمہارا جو نفس ہے اس میں تمام برے جذبات ہے، اس میں غصہ ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں غفلت ہے، اس میں شہوت ہے، یہ جذبات تمہارے اندر ہیں، تمہارے نفس کے اندر۔ جب تک یہ جذبات تم اپنے درست نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، وہ اعمال میں یہ جذبات گھس کے آئیں گے، پتہ ہی نہیں چلے۔ برائیوں کی جڑیں ہمارے نیچر میں اندر ہے، اس کو نکالنا پڑے گا، اس میں سے نکالیں گے تو اعمال صحیح ہوں گے، ورنہ اعمال کے باوجود دوزخ میں جائے گا۔ یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ تو نیک عمل اسی کو کہیں گے جس کے پیچھے نہ غصہ ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو، نہ دکھاوا ہو، عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اسی پہ جنت ملنے والی ہے۔ تو عمل صالح وہ ہے جو شریعت کے مطابق بھی ہو اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو اس میں پوری شریعت پر بھی عمل آ گیا، اور جس کو طریقت بولتے ہیں یا تزکیہ بولتے ہیں وہ بھی آ گیا، اندر کا بھی بناؤ باہر کا بھی بناؤ، پورا قرآن آ گیا اس میں، شریعت کے پورے احکام آ گئے، تربیت کی پوری باتیں آ گئی، اور ایمان میں پورے ایمانیات آ گئے۔ قرآن مجید میں جتنا
قیامت کے بارے میں کہا گیا، رسولوں کے بارے میں کہا گیا، فرشتوں کے بارے میں کہا گیا، آخرت کی تفصیل آئی، جنت کی، وہ سب اس آمنو میں آ گئی، اور عامل الصالحات میں پوری شریعت آ گئی، تربیت آ گئی۔ تو ایمان بھی چاہیے، اندرونی روحانی تربیت بھی چاہیے، ظاہری پوری شریعت کا علم بھی چاہیے، مگر اتنا بھی کافی نہیں۔ عام مسلمان یہ دو کو کافی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نیکی کرتے رہیں، شریعت کے مطابق زندگی ہے، بس جنت کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ سورہ کہتی نہیں، خود دین پہ چلنا دوزخ سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آگے دو لفظ اور ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ آپس میں سچائی کی تاکید کرتے رہیں۔ قرآن اور حدیث میں اس موضوع کو خوب کھولا گیا ہے کہ انسان جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ماحول میں نہیں رہے گا، کہ پوری سوسائٹی ایک دوسرے کو سچائی کی طرف بلا رہی ہے، برائی سے روک رہی ہے، یہ محنت اگر نہیں رہے گی کسی سوسائٹی میں تو شیطان ان کو بھٹکا دے گا، وہ دین پر چل نہیں سکتے۔ اور خاص طور پر چونکہ نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، تو اب یہ امت پر فرض ہو گیا ہے کہ سچائی پھیلانا بھی تمہارا کام ہے۔ تو انسان کو بھٹکانے والی بہت ساری چیزیں دنیا میں ہیں، شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے، تو اس سے بچانے کے لیے ایک دوسرے کو سچائی کی طرف بلانا ضروری ہے، یعنی دین کی محنت کی کوئی نہ کوئی شکل سے آدمی جڑا ہوا رہے، جہاں بار بار حق پہ ایک دوسرے کو بلایا جاتا رہے۔ یہ شرط ہے اسلام میں نجات کے لیے۔ میں عمل کر لوں گا، بس میں ہی چلوں گا، مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، کوئی دین پھیلانے کی محنت میں لگوں گا نہیں، تو پھر وہ موضوع کھلا ہے احادیث کے اندر کہ پھر وہ حق پہ نہیں رہے گی، وہ امت گمراہ ہو جائے گی۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ایسا ماحول تمہارا ہونا چاہیے کہ سچائی کیا ہے ہر معاملے میں، شریعت کا صحیح علم، بھئی شادی کرنا ہے تو کیسا کرنا، بیوی کو لے کے چلنا ہے تو کیسا چلنا، یہ موضوعات تم ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہو، ایسا تمہارا سسٹم ہونا چاہیے جس میں برائی کیا ہے بھلائی کیا ہے سمجھایا جاتا رہے، سب ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں، یہ ہوگا تو جہنم سے بچیں گے۔ اور دوسرا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے آپس میں تاکید کی ہے صبر کی، جمے رہنے کی۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایمان زندگی میں رہے اور عمل صالح زندگی میں رہے تو اس میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ پہلی رکاوٹ تو بنتی ہے کہ دین کے احکام کے بارے میں شبہے آتے ہیں، شیطان ڈالتا ہے، بھئی یہ پردہ کیا ضروری ہے، اس زمانے میں ہو سکتا کیا، تجارت جو ہے اتنے اصول کی پابندی ہو سکتی کیا، کچھ تو کرنا پڑتا۔ تو شیطان مسلسل شبہے ڈالتا رہتا ہے دین کے احکام کے بارے میں کہ یہ چیز ضروری ہے کیا، اتنا ضروری ہے کیا، نہیں کرے تو نہیں چلتا کیا۔ تو چونکہ شبہات ڈالنے کا مسلسل سلسلہ شیطان کی طرف سے اور زمانے کی طرف سے رہتا ہے، تو دین کے احکام پر، دین پر جو فکری شبہے آتے ہیں اس کو دور کرنے کا جو سسٹم ہے اس کا نام ہے تواصو بالحق۔ کہ علماء کی ایسی محفلیں ہونی چاہیے اہل حق کی کہ وہ کھول کھول کے بتاتے رہیں کہ بھئی حق یہ ہے، شیطان کا فلاں فلاں شبہ غلط ہے، زمانے والے جو کہہ رہے ہیں دین پہ اعتراض کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کی تلقین کا ماحول ہونا چاہیے، حق کیا ہے بتایا جاتا رہے۔ اور دوسرا، آدمی جو ایمان اور عمل صالح پہ نہیں چل سکتا وہ کیا وجہ ہوتی ہے، معلوم ہے یہ چیز حق ہے مگر ہمارا دل نہیں مان رہا ہے، سستی ہے طبیعت میں، کاہلی ہے طبیعت میں، کام چوری ہے طبیعت میں، اور اندر غصہ ہے، تبھی ابھی غصہ گیا نہیں، اب کیا کرتا، معلوم ہے اسے حق کیا ہے مگر غصے میں میں نہیں مانتا ہوں بولتا، یا حرص ہے، معلوم ہے اس کا حق ہے، نہیں میرے کو ہونا بولتا۔ تو یہ نفس جو ہے نا، نفس جو ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی ضد کرتا ہے گناہ کروں گا، تو وہ اصلاح جو ہے اب نفس کی اصلاح ہونا چاہیے ایک دوسرے کو، ایک تو صحیح کیا ہے بتانے کا سسٹم ہونا، دوسرے یہ جو نفس برائی سے روک رہا ہے تو بھائی نفس کی مت سن، سچائی یہ ہے، سچائی پہ جم بولنے کا، نفس کی اصلاح کا، عمل کی اصلاح کا سسٹم ہونا چاہیے۔ تو ایک تو علم کی اصلاح کا سسٹم ہونا چاہیے، سوچ صحیح بنائی جائے، دوسرے عمل پہ ابھارنے والا، عمل کی اصلاح کا۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وتواصوا بالحق میں امت کی علمی اصلاح کی بات ہے، اور وتواصوا بالصبر میں امت کی عملی اصلاح، ان کو ابھارا جاتا رہے، آخرت یاد دلائی جاتی رہے،
ان کے نفس کا تزکیہ کیا جائے. یہ 2 محنتیں بھی ہوں گی تب جا کر وہ آدمی نجات کے قابل ہوگا. تو یہ 4 کام ہم لوگوں کو کرنے پڑیں گے. بالکل صاف صاف اللہ کہہ رہے ہیں، بہت سخت لہجے میں کر رہے ہیں. اس واسطے ہم کو علمی محفلوں سے جڑے رہنا ضروری ہے. آج کیا ہے، بس نیٹ کھول کے دیکھ لیے، اپنی طرف سے جو دیکھ لیے اس پہ عمل شروع کر دیتے. نیٹ پہ کون کہاں بیٹھا ہوا جاہل بھی اچھے انداز میں بنائے گا اپنا پروگرام تو متاثر کرے گا آپ کو. فتنے پورے نیٹ سے آ رہے ہیں. حق کو جاننے والے پختہ اہل علم کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے. اور پھر نفس کی اصلاح کرنے والے ایسے تربیت والوں کے ساتھ بھی جڑے رہنا ضروری ہے. اگر یہ 2 چیزیں بھی نہیں کریں گے، نہیں میں خود دین پہ چلوں گا سمجھیں گے، نہیں. یہ سورہ بتا رہا ہے کہ جہنم میں جانے کا ڈر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس صورت کو یاد رکھنے، اس کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.